السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تاباں شاہ خوباں مکین گنبد خضرا ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں قیام کرے، اور ایک حدیث پاک میں ہے من صام رمضان، کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ و احتسابا اور اعمال کے محاسبے کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جہاں تک کہ ممکن ہو ہمیں خوش کرنا چاہیے، جس حد تک ہو سکے سجد و سجود سے اللہ تعالیٰ کو ہمیں راضی کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، کچھ طبقوں میں خوشیاں پھیلتی چلی جاتی ہے، اور اہل سنت والجماعت جسے سواد اعظم کہتے ہیں وہ سب لوگ تراویح کے سلسلے میں ہر جگہ متفکر نظر آتے ہیں کہ کہاں پر سکون کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، کہاں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، وہیں جا کر کے ہم نماز ادا کریں گے۔ اور ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم نماز تراویح جو ادا کریں گے وہ 20 رکعت ادا کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن اسی خوشیوں کے ماحول کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو معاذ اللہ رب العالمین لوگوں کو عمل کی طرف بڑھانے کے بجائے اللہ کی عبادت کی طرف، نماز کی طرف رغبت دلانے کے بجائے وہ تعداد رکعات کے سلسلے میں، تراویح کے سلسلے میں وہ الجھ پڑتے ہیں، اور آپس میں لوگوں کو توجہ الی اللہ کی طرف راغب کرنے کے بجائے وہ اختلاف میں ڈالتے ہیں۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز ایک ہے، کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت نہیں ہے، 20 رکعت ادا کرنا یہ بدعتیوں کا کام ہے، اور 8 رکعت ادا کرنا یہ سنت ہے۔
اس طریقے کی باتیں معاشرے میں کثرت سے لوگ پھیلاتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز یہ دونوں ایک ہے اور تراویح کے لیے اور تہجد کے لیے کسی نیند کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی نماز ہے اور دونوں کو یکساں ملا دیتے ہیں اور دونوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نمازیں یکساں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے میں تراویح میں اور تہجد میں کچھ فرق بتاؤں کہ کیا تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز ایک ہے، اور تراویح کے سلسلے میں جو 20 رکعت ادا کی جاتی ہے وہ 20 رکعت تراویح یہ سنت ہے یا نہیں سنت ہے، اسی طریقے سے یہ 20 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں، اس کا رواج کب سے ہے اور کن کن لوگوں نے اس پر عمل کیا، اور تراویح کی نماز کتنی رکعت ادا کرنا چاہیے، کس پر محدثین کا، فقہا کا، مفسرین کا اتفاق ہے، اس کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ رب العزت آج کچھ دلیلیں آپ کے سامنے دوں گا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ دستور ہے کہ ہم جب بھی کسی مسئلے پر بحث شروع کرتے ہیں یا کسی مسئلے کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مقدس کی آیت ہم پیش کرتے ہیں، اور میں نے 28ویں پارے کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں یہ رسول عطا کر دیں فخذوہ، اسے لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے یہ تمہیں روک دے، جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس سے تم باز آ جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ آیا وہ نماز تراویح 8 رکعت پڑھتے تھے یا تراویح کی نماز وہ 20 رکعت پڑھتے تھے؟ تو آئیے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے جلد 2 صفحہ نمبر 285 پر اس روایت کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں بیان کیا، اسی طریقے سے امام بیہقی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو السنن الکبریٰ کے اندر بیان کیا۔ 3 محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو درج کیا اور نقل کیا۔ حدیث پاک ہے حضرت عبد ابن حمید نے اس حدیث پاک کو روایت کی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر جو تراویح کی نماز ادا کیا کرتے تھے وہ 20 رکعتاً، وہ 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے، والوتر، اور اس کے علاوہ اس 20 کے علاوہ 3 رکعت وتر ادا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز تراویح ادا کرتے تھے وہ 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بتا دوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے یا تنہا تنہا پڑھتے تھے؟ تو اس سلسلے میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کی نماز آپ نے ایک شب میں نصف شب تک کے تراویح کی نماز ادا کی جماعت کے ساتھ،
ایک شب میں تہائی رات تک کے ادا کی جماعت کے ساتھ، اور ایک شب میں پوری رات نماز ادا کی، پوری نماز ادا کی، پوری کی پوری رات نماز ادا کی تراویح کی جماعت کے ساتھ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی تراویح کی نماز جماعت سے ادا نہیں کی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ادا نہیں کی اس کی وجہ یہ آپ سنیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنے امتیوں کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور خیال کرتے تھے، اور سرکار علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ اگر میں مسلسل اس تراویح کی نماز کے لوگوں کو ابھارتا رہا اور میں نماز کے لیے جاتا رہا اور جماعت کا میں اہتمام کرتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس تراویح کی نماز کو میری امت پر فرض و واجب قرار دے دے، تو میری امت تکلیف میں نہ پڑ جائے، میری امت خوف میں نہ آ جائے، میری امت پر بھاری نہ گزرے۔ اس بنیاد پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے دن آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، صحابہ کرام مدینے میں مسجد نبی میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام اپنے حجرے سے نہیں نکلتے ہیں، اور آپ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ میں اسی خوف سے نہیں نکل رہا ہوں کہ کہیں میری امت پر اللہ اسے فرض نہ قرار دے دے۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے تنے تنہا سب کو پڑھنے کا حکم دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام بھی حضور کے زمانے میں 20 ہی رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ آپ کے بھی دور خلافت میں لوگ تنے تنہا اکیلے اکیلے وہ لوگ بھی ماہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور آنے کے بعد اسلام جو ہے کثرت کے ساتھ پھیلنے لگا، ایک غیر مسلم محقق نے یہ کہا کہ اگر عمر فاروق جس طریقے سے انہوں نے 10 سال تک کی حکومت کی، اگر 10 سال اور زیادہ حکومت کر لیے ہوتے تو پوری دنیا کے کونے کونے تک کے اسلام پھیل جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا، آپ کا زمانہ آیا، لوگ کثرت سے جوق در جوق مسلمان ہونے لگے، لیکن اس زمانے میں غربت زیادہ تھی، لوگ صبح و شام کام کیا کرتے تھے، تھکان کی وجہ سے رات میں وہ نماز کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کی یہ حالت دیکھی، یہ کیفیت دیکھی کہ لوگ جو ہے تراویح کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، نماز میں سستی برت رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم سنت کو وہ ترک کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ فوراً آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا، تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، جس میں حضرت عثمان غنی بھی ہے، اسی جمع ہونے والے لوگوں میں مولا کائنات بھی ہے، اسی جمع ہونے والے لوگوں میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے، اسی جمع ہونے والے لوگوں میں سعید بن مسیب بھی ہے، بلکہ تمام کے تمام صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بلانے پر سب حاضر ہو گئے، اور آپ نے یہ حالات رکھے کہ لوگ سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور میرے آقا کی ایک عظیم سنت چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس وقت آپ نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم اس چیز کو ہم تنے تنہا کے بجائے اس کو جماعت کی شکل دے دیں، اور اس چیز کو ہم ہمیشہ کے لیے جماعت کا رخ دے کر کے ہم ہمیشہ کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کر دے، تاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پھر سے برقرار ہو جائے اور لوگ خوشی خوشی اس پر عمل کر کے 100 شہیدوں کے ثواب کے وہ مستحق ہو جائیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم نافذ فرما دیا کہ آج کے بعد سے تراویح کی جو نماز ہوگی وہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہوگی، اہتمام کے ساتھ ہوگی،
اور وہ بھی 20 رکعت تراویح ہوگی۔ اس سلسلے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک کے تمام زمانے کے اندر، چاہے وہ صحابہ کا زمانہ ہو، چاہے وہ تمام تابعین کا زمانہ ہو، چاہے وہ تبع تابعین کا زمانہ ہو، چاہے وہ محدثین و مفسرین کا زمانہ ہو، چاہے وہ چاروں اماموں کا زمانہ ہو، سب زمانے کے اندر جس چیز کا رواج رہا اور جو لوگ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے وہ 8 رکعت ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ سارے صحابہ، سارے تابعین، تبع تابعین، محدثین سب کے سب 20 رکعت تراویح ہی ادا کیا کرتے تھے۔ آئیے اس سلسلے میں آپ کو کچھ حدیث پاک دوں۔ سب سے پہلی حدیث آپ کو امام بیہقی کی دوں، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہے، معتبر ہے، بھروسے مند ہے، لائق اعتبار ہے۔ وہ حدیث پاک سنیں، موطا امام مالک کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال كنا نقوم في عهد عمر 20 رکعتا، کہ حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو ہم تراویح کی نماز ادا کیا کرتے تھے، وہ تراویح کی نماز ہم 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ یہی حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اسی طرح ابن منیع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب منیع کے اندر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی روایت کی اور فرمایا فصلی بہم 20 رکعتا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی اور 20 رکعت تراویح آپ نے نماز ادا کی۔ اسی طریقے سے امام بیہقی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وعن شبرمۃ ابن شکل وکان من اصحاب علی رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يؤمهم في رمضان فيصلي 5 تراویحات 20 رکعات۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے بھی اصحاب تھے اور ان اصحاب میں حضرت شبرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ نماز ادا کراتے رمضان المبارک کے اندر تو وہ 5 تراویح پڑھاتے، یعنی 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں تراویح کی جو نماز ہوتی تھی، وہ تراویح کی نماز جو ہے وہ 20 رکعت ادا کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عمر فاروق کا یہی معمول تھا کہ 20 رکعت تراویح ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہی معمول تھا کہ آپ تراویح کی نماز پڑھاتے تھے تو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز ادا کراتے تھے تو 20 رکعت تراویح ادا کراتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح ادا کیا کراتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھواتے تھے۔ اور ان میں سے کسی نے بھی، تمام صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ منع نہیں کیا کہا کہ آپ 20 رکعت تراویح کیوں ادا کراتے ہیں، بلکہ سارے کے سارے صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو گئے جو حضرت عمر نے کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ تراویح کی نماز صحابہ کرام کے زمانے میں جو معمول تھا، وہ معمول وہ صرف 8 رکعت نہیں بلکہ وہ معمول 20 رکعت تھا، 20 رکعت تراویح تھی۔ اب اس سلسلے میں میں آپ کو محدثین کا اجماع بتاؤں کہ تمام محدثین، ان میں خاص طور سے 13 محدثین کے نام میں نے جمع کیے ہیں۔ 13 محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ صحابہ کرام تراویح کی جو نماز ادا کراتے تھے یا کرتے تھے وہ 8 رکعت نہیں کرتے تھے، بلکہ تمام صحابہ کرام تراویح کی جو نماز ادا کرتے تھے وہ 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ اب آئیں اس سلسلے میں سب سے پہلا حوالہ ارشاد الساری جلد 3 صفحہ نمبر 515 پر امام قسطلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے
روایت کیا اور قول نقل کیا. امام قسطلانی فرماتے ہیں وَقَدْ عَدُّوا مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ کَالْإِجْمَاعِ. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر 20 رکعت تراویح پر امام قسطلانی نے فرمایا ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ اکرام کا اتفاق ہو گیا تھا اور اجماع ہو گیا تھا. یہ امام قسطلانی کا قول. اسی طریقے سے امام ابن حجر مکی اراۃ المصابیح کے صفحہ نمبر 18 پر آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ اکرام میں 20 رکعت تراویح پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا, سب کا اجماع ہو گیا تھا. اسی طریقے سے امام ابن عبد البر کا قول عمدۃ القاری کے جلد 5 اور صفحہ نمبر 267 پر یہی قول نقل کیا گیا کہ صحابہ اکرام کا 20 رکعت تراویح پر اجماع تھا. 3 حوالے. چوتھا حوالہ امام قاضی خان نے اپنی کتاب فتاوی کا اپنے فتاوے کے اندر فتاوی قاضی خان کے جلد 1 صفحہ نمبر 110 پر آپ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کے درمیان 20 رکعت تراویح پر سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا. اسی طریقے سے امام ابن الحمان میں فتح القدیر کے جلد 5 صفحہ نمبر 407 پر امام ابن الحمام نے کہا کہ صحابہ اکرام کا 20 رکعت تراویح پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا اور اجماع ہو گیا تھا. اسی طریقے سے چھٹا حوالہ امام ابن نجیم نے بحر الرائق جلد 2 صفحہ نمبر 66 پر امام ابن نجیم نے کہا کہ صحابہ اکرام کا 20 رکعت تراویح پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا. سارے صحابہ جو تراویح کی نماز ادا کرتے تھے وہ 8 رکعت نہیں بلکہ وہ 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے 7واں حوالہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب ما ثبت من السنہ کے صفحہ نمبر 208 پر آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہو چکا تھا. وہ سارے کے سارے لوگ 20 رکعت تراویح ہی ادا کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے 8واں حوالہ امام مسعود کاسانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب بدائع الصنائع کے جلد 1 صفحہ نمبر 646 پر آپ نے یہی جملہ نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہو چکا تھا. اسی طریقے سے 9واں حوالہ امام ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب رد المختار کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 521 پر آپ نے یہی جملہ نقل کیا کہ صحابہ اکرام کے اندر 20 رکعت تراویح پر سارے صحابہ اکرام کا اتفاق ہو گیا تھا اور اجماع ہو گیا تھا. اسی طریقے سے 10واں حوالہ امام مولوی عبدالحی لکھوی کی کتاب عدۃ الرعایہ کے جلد 1 صفحہ نمبر 175 پر اس نے بھی یہی قول نقل کیا اور کہا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں خاص طور سے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ اکرام کا اتفاق ہو گیا تھا. وہ خود بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو تراویح پڑھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے امام ابن قدامہ حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب المغنی کے جلد 2 صفحہ نمبر 167 پر آپ نے یہی جملہ نقل کیا اور کہا کہ صحابہ اکرام اپنے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے. ان سب کا 20 رکعت تراویح پر اتفاق کر لینا یہی اجماع ہے, اجماع کی طرح ہے. یہ امام ابن قدامہ حنبلی کا قول ہے. 12واں حوالہ امام ملا علی قاری الحنفی وہ بھی اپنی کتاب شرح نقایہ کے جلد 2 صفحہ نمبر 241 پر اسی طریقے سے وہ اپنی دوسری کتاب مرقات المفاتیح کے جلد 3 صفحہ نمبر 194 پر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ اکرام کا اتفاق ہو چکا تھا اور اجماع ہو چکا تھا. اسی طریقے سے 13واں حوالہ امام زبیدی کی کتاب اتحاف السادات المتقین
کہ جلد 3 صفحہ نمبر 700 پر انہوں نے بھی یہی قول نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں تمام صحابہ کرام کا 20 رکعت تراویح پر سب کا اتفاق تھا، گویا کہ اجماع ثابت تھا۔ یہ 13 حوالے میں نے آپ کو دیے، ان 13 حوالوں سے یہ ثابت ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کے اندر جو تراویح کی نماز رائج تھی، جتنی رکعتیں ادا کیا کرتے تھے وہ 8 رکعتیں نہیں تھی، بلکہ وہ ساری کی ساری رکعتیں 20 رکعت تھی، اور 20 رکعت کے علاوہ وہ لوگ 3 رکعت وتر بھی ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کے حوالے سے۔ میں نے 13 حوالے نقل کیے ہیں جس میں میں نے اجماع ثابت کیا اور سارے صحابہ کا اتفاق آپ کو بتایا کہ سارے صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ اب آئیے، اب صحابی کے بعد زمانہ آتا ہے تابعی کا۔ تابعی میں سب سے پہلے اس تابعی کا حوالہ دوں گا کہ جن کی عمر 123 سال کی تھی، 123 سال جنہوں نے اپنی عمر پائی، اور ان کا نام ہے سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے کہ تابعی ہے، معاذ اللہ، یہ وہ تابعی ہے سوید بن غفلہ۔ یہ مدینہ شریف میں اس دن داخل ہوئے تھے جس دن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دفنایا گیا تھا۔ جس دن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کیا گیا تھا؟ دفنایا گیا تھا۔ اب گویا کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایک یا دو صحابی کو نہیں دیکھا، حضور کے علاوہ جتنے بھی صحابہ باحیات تھے مدینے کے اندر، اور تو میں تو کہتا ہوں 1 لاکھ سے زائد صحابہ حضور کے جنازے میں موجود تھے۔ جس دن دفنایا گیا حضور علیہ السلام کو، اسی دن حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور تمام صحابہ کرام کی زیارت کی۔ 123 سال کی عمر آپ نے پائی ہے، اور ان کے بارے میں حضرت سوید بن غفلہ کے بارے میں یہ آیا کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ لوگوں کو تراویح کی نماز ادا کراتے تھے، تراویح کی نماز پڑھواتے تھے، تو آپ 8 رکعت تراویح نہیں پڑھاتے تھے بلکہ 20 رکعت تراویح ادا پڑھایا کرتے تھے۔ اب مجھے آپ بتائیں، حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی انہوں نے پایا، حضرت عمر کا بھی زمانہ پایا، حضرت عثمان کا بھی زمانہ پایا، اس کے علاوہ مولائے کائنات کا بھی زمانہ پایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی، سب کا، تمام کے تمام صحابہ کرام کا زمانہ۔ اگر صحابہ کرام کے زمانے میں 8 رکعت تراویح اگر رائج ہوتا اور لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے یا صحابہ کرام 8 رکعت تراویح ادا کیا کرتے، تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ حضرت سوید بن غفلہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے 20 رکعت تراویح؟ لیکن ان کا نہ پڑھانا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سارے صحابہ میں جو چیز رائج تھی وہ 8 رکعت تراویح نہیں بلکہ وہ 20 رکعت تراویح تھی۔ یہ پہلا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، حضرت امام ابن ابی ملیکہ، یہ تابعی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے 30 صحابہ کرام کی زیارت کی، اور تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن ابی ملیکہ نے 30 صحابی نہیں بلکہ 80 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ کتنے صحابہ کی؟ 80 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اپنے وقت کے امام تھے، یہ بھی لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے تراویح کی، تو تراویح کی 8 رکعت نہیں پڑھاتے تھے بلکہ تراویح کی یہ 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ یہ دوسرے تابعی۔ اس کے بعد تیسرے تابعی حضرت شتیر ابن اشکل رضی اللہ تعالی عنہ، کیوں ان کے بارے میں فرمایا گیا انہو کان یصلی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ حوالہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے جلد 2 اور صفحہ نمبر 285 پر اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت شتیر ابن اشکل
رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے اندر جو آپ تراویح کی نماز ادا کیا کرتے تھے وہ 8 رکعت تراویح نہیں تھی بلکہ 20 رکعتن، 20 کہتے 20 کو. تو حضرت شتیر ابن اشکل جو رمضان میں تراویح پڑھتے تھے وہ تراویح 8 نہیں بلکہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد چوتھے تابعی حضرت ابو البختر رضی اللہ عنہ کان یصلی 5 تراویحات فی رمضان، کہ حضرت ابو البختر کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت ابو البختر ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ جو تراویح کی نماز ادا کیا کرتے تھے وہ تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں بلکہ تراویح کی نماز 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے، 5 تراویح پڑھتے تھے. اس کے بعد 5ویں تابعی حضرت حارث آور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب میں صحابہ کے بعد تابعی کے نام گنا رہا ہوں اور تابعی کا زمانہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ 20 رکعت تراویح کا رواج یہ آج کے زمانے سے نہیں ہے، یا اعلیٰ حضرت نے اس کو رائج نہیں کیا ہے، یا کسی بریلوی فرقے نے اسے شائع نہیں کیا ہے، بلکہ 20 رکعت تراویح پڑھنا، بلکہ یہ تراویح پڑھنا صرف اعلیٰ حضرت ہی نے شروع نہیں بلکہ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ثابت ہے. سارے صحابہ ادا کرتے ہیں، تابعی ادا کرتے ہیں، امام اعظم ادا کر رہے ہیں، غوث اعظم ادا کر رہے ہیں. میں سب کے حوالے آپ کے سامنے دے رہا ہوں. حضرت حارث آور کے بارے میں سنیں، انہو یؤم الناس فی رمضان باللیل ب20 رکعتا ویوتر ب3 ویقنت قبل الرکوع. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 285. امام ابن ابی شیبہ نے تمام تابعی کے اقوال کو ایک ساتھ صفحہ نمبر 285 پر جلد 2 میں جمع فرما دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث آور رضی اللہ عنہ یوم الناس فی رمضان باللیل، کہ رمضان المبارک کے رات میں لوگوں کو نماز ادا کراتے تھے تراویح کی. وہ کتنی رکعت؟ ب20 رکعتن، وہ 20 رکعت تراویح ادا کراتے تھے. وَيُؤْتِرُ بِثَلَاثَةٍ، اور اس کے علاوہ تراویح کی جو نماز، وتر کی جو نماز ادا کرتے تھے وہ وتر کی نماز 1 رکعت نہیں بلکہ 3 رکعت ادا کیا کرتے تھے. وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور رکوع میں جانے سے پہلے آپ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو گویا کہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ جو ہم 3 رکعت وتر کی نماز ادا کرتے ہیں اور رکوع میں جانے سے پہلے جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ بھی تابعیوں کا طریقہ ہے، صحابیوں کا طریقہ ہے. تو یہ آپ کو 5واں حوالہ ہو گیا. 6واں حوالہ حضرت عطا ابن ابی رباح جو امام اعظم کاشف الغمہ کے استاد ہے، استاد خاص مانے جاتے ہیں. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال ادرکت الناس وهم يصلون 23 رکعتا. حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 285. حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ادرکت الناس، الناس سے مراد صحابہ اکرام ہے، اس لیے کہ وہ تابعی تھے اور صحابہ کا زمانہ آپ نے پایا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ اکرام کو اس حال میں دیکھتا اور اس حال میں نے پا ادرکت الناس، اور اس میں تابعی بھی آ گئے، صحابہ اور تابعی کو میں نے اس حال میں پایا. وَهُمْ يُصَلُّونَ 23 رکعتا، کہ وہ لوگوں کے درمیان 23 رکعت تراویح کی نماز اور وتر کی نماز ادا کیا کرتے تھے. یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے. اس کے بعد 7واں حوالہ حضرت سوید بن غفلہ کا دے دیا. حضرت امام ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ ان ابراہیم ان الناس کانوا یصلون 5 تراویحات فی رمضان. فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ ماہ رمضان المبارک کے اندر 5 تراویحیں یعنی کل ملا کر کے 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم نخعی تابعی ہے. اب یہ 6 حوالے میں نے آپ کو تابعیوں میں سے دیا، لیکن اور میں آپ کو بتا دوں کن کن لوگوں نے تابعیوں میں سے کچھ نام آپ کے سامنے لائن سے گناتا چلوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ تابعیوں کا پورا زمانہ، اس میں سب کے سب جو تراویح کی نماز ادا کرتے تھے وہ 8 رکعت نہیں بلکہ وہ سب کے سب 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے. ان میں سب سے پہلے
میں نے نام لیا سوید بن غفلہ ایک، دوسرے ابن ابی ملیکہ دو، تیسرے علی بن ربیعہ تین، شتیب ابن اشکل چار، حارث حمدانی پانچ، عطا بن ابی رباح چھ، ابو البختری سات، سعید ابن ابی الحسن بصری آٹھ، عبد الرحمن بن ابی بکر نو، عمران عبدی دس، حضرت سفیان ثوری گیارہ، ابراہیم نخعی بارہ، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرہ تابعین کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اور سارے کے سارے تابعیوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ وہ تراویح کی نماز ادا کیا کرتے تھے، تو وہ تراویح کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت نہیں بلکہ وہ 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ تو تابعیوں کے زمانے میں بھی جو تراویح کی نماز ہوتی تھی وہ 20 رکعت ہوا کرتی تھی۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تابعی کے علاوہ چاروں کے چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان چاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ 8 نہیں بلکہ 20 رکعت ہے۔ اسی طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی غنیت الطالبین میں آپ نے فرمایا کہ تراویح کی نماز 20 ہی رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر آپ نے فرمایا کہ تراویح کی نماز اب 20 ہی رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں صرف میں آپ کو سب کے تفصیل وار اقوال پیش نہیں کر سکتا، وقت کی قلت ہے، لیکن میں صرف آپ کو کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں کہ جن جن کتابوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ تراویح کی نماز 8 نہیں بلکہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ آپ صرف کتابوں کے نام سنتے چلے جائیں۔ سب سے پہلی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری علامہ عینی کی ایک، دوسری کتاب آسان السورج 2، تیسری کتاب کنز العمال 3، چوتھی کتاب حجت اللہ البالغہ، پانچویں کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، چھٹی کتاب معرفت السنہ امام بہقی کی 6، اسی طریقے سے ساتویں کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح بخاری 7، اسی طریقے سے امام مروزی کی 8ویں کتاب قیام اللیل، اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الحاوی للفتاوی 9، اسی طریقے سے ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ 10، اسی طریقے سے غوث پاک کی کتاب غنیت الطالبین 11، اسی طریقے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ما ثبت من السنہ 12، اسی طریقے سے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب فتاوی عزیزیہ 13، اسی طریقے سے امام بہقی کی کتاب السنن الکبریٰ 14، اسی طریقے سے امام ابن الجوزی کی کتاب الوفا 15، اسی طریقے سے امام ابن قدامہ حنبلی کی کتاب المغنی 16، اسی طریقے سے امام شعرانی کی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ 17، اسی طریقے سے اشرفی کتاب شرح منوہ، اسی طریقے سے 19ویں کتاب الہدی النبی الصحیح فی صلاۃ التراویح 19، 20ویں کتاب البیان فی مذہب الشافعی، اسی طریقے سے 21ویں کتاب الجامع الکبیر امام ترمذی کی، اسی طریقے سے 22ویں کتاب احیاء العلوم، اسی طریقے سے 23ویں کتاب الغنیۃ لطالب طریق الحق یہ 23، اسی طریقے سے 24ویں کتاب بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، 25ویں کتاب امام شافعی کی کتاب الام، اسی طریقے سے آپ دیکھیے یہ 25 حوالے ہوئے، اور بھی ہے الاقتناع فی حل الفاظ ابی شجاع 26، 27ویں کتاب کتاب المجموع شرح المہذب للشیرازی امام شیرازی کی 27، اسی طریقے سے امام ابن عبد البر کی کتاب الاستذکار 28، اسی طریقے سے 29ویں کتاب العرف الشذی، اسی طریقے سے 30ویں کتاب عون الباری لحل ادلۃ البخاری 30، اسی طریقے سے مرقات المفاتیح ملا علی قاری کی 31، اسی طریقے سے امام شعرانی کی کشف النحمہ 32، اسی طریقے سے التمہید 33، اسی طریقے سے تلخیص الحبیر 34، اسی طریقے سے حافظ
امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیر اعلام النبلاء 35 حدیث کی کتابیں ہیں. ان 35 حدیث کی کتابوں کے اندر جو تراویح کے بارے میں ثبوت دیا گیا ہے وہ 8 رکعت تراویح نہیں بلکہ 20 رکعت تراویح کا ثبوت دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کے گھروں میں سے خاص طور سے امام ابن تیمیہ، اسی طریقے سے دوسرے قاضی شوکانی، تیسرے عبد الوہاب نجدی، اسی طریقے سے نواب صدیق حسن بھوپالی 4، اسی طریقے سے عبد الرحمن مبارک پوری 5، اور نواب صدیق حسن بھوپالی کے بیٹے نور الحسن بھوپالی 6، اسی طریقے سے وحید الزما حیدرآبادی 7، اور اسی طریقے سے اسماعیل سلفی 8۔ ان 8 غیر مقلدین کے عالموں نے 20 رکعت تراویح کو جائز کہا بلکہ سنت اسے قرار دے دیا اور کہا یہ سنت ہے. اور امام شارانی نے فرمایا تو 20 رکعت تراویح سنت ہے. اور نور الحسن بھوپالی نے یہاں تک کہہ دیا کہ 20 رکعت تراویح کے سنت ہونے پر ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. گویا کہ ان کے اکابر کے درمیان بھی 20 رکعت تراویح جائز ہے اور وہ مانتے تھے. لیکن یہ جب سے انگریزوں کا زمانہ آیا اس کے بعد سے وہ 8 رکعت تراویح کی ابتدا ہوئی. اور وہ بھی فتویٰ میرے پاس موجود ہے جو سب سے پہلا فتویٰ ان لوگوں نے شائع کیا تھا، اور کہاں سے شائع کیا تھا اور کس کی وجہ سے شائع کیا تھا وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.